بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کا آج کا دن کامیابیوں اور خوشیوں سے بھرا ہوا دن ثابت ہو۔ کسی بھی ملک کی ترقی کا اندازہ اس کی تعلیم کی شرح سے لگایا جا سکتا ہے کہ کس ملک میں جتنا تعلیم کا معیار ہے اسی حساب سے اس کی ترقی بھی ہے۔ اور بہت سارے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے اپنے ملک میں تعلیم کے شعبے میں بہت زیادہ کام کر کے اور جو عالمی تعلیمی درجہ بندی ہے اس میں اچھی پوزیشن حاصل کی ہوئی ہے، اور جو ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہاں پہ تعلیم کا نظام اور ترقی کا نظام اور لوگوں کی جو شعور کی حالت ہے وہ بہت بہتر ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو تعلیمی درجہ بندی میں جو پہلے نمبر پہ ملک ہے وہ ہے فن لینڈ۔ اور فن لینڈ کے بارے میں جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی، اور ایک وہ حسرت سے میں سوچ بھی رہا تھا کہ کاش ہمارے ہاں بھی ایسا نظام ہو، کیونکہ کون نہیں چاہتا کہ وہ تعلیم کے شعبے میں وہ پوری دنیا میں سب سے بہترین ملک بن جائے۔ فن لینڈ میں کسی بھی اسکول میں 195 بچوں سے زیادہ بچوں کو داخل نہیں کیا جاتا ہے۔ 19 بچوں کو ایک استاد پڑھاتا ہے، اور روزانہ بچوں کو صرف 4 گھنٹے تعلیم دی جاتی ہے۔ ان 4 گھنٹوں کے علاوہ انہیں 75 منٹ کی بریک بھی دی جاتی ہے، جو کہ کہیں کسی بھی اسکول یا تعلیمی ادارے کے حساب سے سب سے زیادہ ہے۔ جس طرح ڈاکٹر یا انجینئر بننا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح ٹیچر بننا بھی مشکل ہوتا ہے۔ 15 سال کی عمر تک کسی بچے کا امتحان نہیں لیا جاتا۔ فن لینڈ کے ایک ٹیچر سے، میتھس کے ٹیچر سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں یا انہیں کیا سکھاتے ہیں، تو وہ ٹیچر آگے سے کہتا ہے کہ میں صرف انہیں خوش رہنا سکھاتا ہوں تاکہ زندگی کے سارے امتحانوں میں یہ آسانی سے پاس ہو جائیں۔ یہ ہے ایک معیار۔ اور جاپان میں ایک خاص عمر تک بچوں کو صرف اور صرف اسکول میں ایک مضمون پڑھایا جاتا ہے، اور وہ ہے اخلاقیات۔ اور ہم ذرا اپنے دین میں اگر ڈھونڈیں اخلاقیات کے بارے میں تو حضرت علی کا قول ہے کہ جس میں اخلاق نہیں اس میں دین نہیں۔ تو ہمارے ہاں جب بھی ملک کی بہتری کے حوالے سے یا ملک کے مسائل کے حوالے سے جب بھی گفتگو کرتے ہیں ہم، تو اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے جس کے آگے ہمارے پاس بات کرنے کو کچھ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے کہ بس سارا مسئلہ ہی تعلیم کا ہے۔ تو تعلیم کا اگر پاکستان میں تعلیم کی اگر شرح دیکھی جائے تو کہا جاتا ہے تقریباً 70% ہے، تو اور وہ لوگ ہیں جو اپنا نام لکھ لیتے ہیں اور شاید پڑھ بھی لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو شامل کر کے آپ نے یہ شرح بنائی ہوئی ہے، جبکہ جو زمینی حقائق ہیں وہ ایسے ہیں کہ کچھ صورتحال منفی میں ہی جائے گی۔ پاکستان میں اس وقت جو ہمارے وفاقی وزیر تعلیم ہیں انہوں نے یکساں تعلیمی نظام کے حوالے سے بات کی، شفقت محمود صاحب نے، اور اس وقت سب اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، جس میں بہت سارے لوگ اس کے حق میں بات کر رہے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ اس کے اوپر باقاعدہ سیاست کر رہے ہیں۔ حالانکہ تعلیم کا مسئلہ وہ سیاست سے بالاتر ہے، اور یکساں تعلیمی نظام کا مطلب ہے کہ یکساں تعلیمی نصاب اگر ہر شخص کو ملے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب اور امیر کے بچے کو ایک جیسی تعلیم ملے گی۔ مگر مذہبی حلقوں سے کچھ لوگوں نے اس پہ شدید اختلاف کیا ہے۔ میں صرف یہ ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے جو اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں جو اسلامیات، دینیات، اور جو اپنے گھر میں نے جو دین کی تعلیم حاصل کی ہے، اس میں مجھے یہ بتایا گیا کہ جب جنگیں ہوا کرتی تھیں
اس وقت جو قیدی ہوتے تھے, جو پڑھے لکھے قیدی ہوتے تھے, ان کو ہمارے بچوں کی تعلیم پہ لگا دیا جاتا تھا, مسلمان بچوں کی تعلیم کے لیے, کہ آپ ان کو تعلیم دیں گے اور اس کے بعد آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. تو وہ تعلیم کون سی ہوتی تھی؟ بچوں کو اسلامی تعلیم دی جاتی تھی. قرآن پاک ایک ایسی خوبصورت کتاب ہے کہ جس میں زندگی گزارنے کا سارا ہنر موجود ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہودی یا وہ دوسرے غیر مسلم جو ہیں وہ قیدی تعلیم دیا کرتے تھے. تو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں, اور نعوذ باللہ یہاں پہ کوئی ایسی یہودی تعلیم نہیں دی جائے گی. میں پڑھ رہا تھا ابھی ٹویٹر پہ, اور مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ لوگ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, اس پہ سیاست کر رہے ہیں. یکساں تعلیمی نصاب جو ہے یہ بہت ساری چیزوں کا حل ہے. خیر, آج ہم بات کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے, اسی حوالے سے بات کریں گے تعلیمی نظام کی بہتری کے حوالے سے, کہ کیا یہاں پہ تعلیمی نصاب یکساں ہو جائے گا. 2.5 کروڑ بچے اسکولوں میں نہیں جاتے ہیں, اور کسی گورنمنٹ کے لیے اتنی بڑی تعداد میں بچوں کو اسکول داخل کروانا کیا آسان کام ہے, اور کس طرح یہ سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے, اسی حوالے سے بات ہوگی. سب سے پہلے میں تعارف کراؤں گا اپنے مہمانوں میں میں سب سے پہلے تعارف کراؤں گا, ہمارے ساتھ موجود ہیں, اینکر پرسن ہیں, تجزیہ کار ہیں, جناب ندیم مولوی صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. تھینک یو. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا احسان ہے فہیم. ماشاءاللہ, زبردست. ہماری دوسری مہمان یہ ایجوکیشنسٹ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ رائٹر بھی ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں, ثنا غوری صاحبہ. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں ثنا؟ اللہ کا احسان ہے. گریٹ. اور ہمارے تیسرے مہمان جو کہ سماجی کارکن ہیں, تعلیم کے شعبے میں بھی یہ اپنی خدمات جو ہیں وہ پیش کرتے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جناب ظفر عباس صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں ظفر بھائی؟ آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تو کیونکہ اس وقت ثنا غوری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر تعلیم ہیں, تو اس حوالے سے ہم یہاں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ثنا صاحبہ یہ کہتی ہیں یہ جو بھی تعلیم کے شعبے پہ جو ہمارے وزیر تعلیم ہیں ان کا بیان آیا, اور اس کے بعد یہ ساری ایک بحث. لیکن جو پاکستان میں سچویشن ہے اس وقت, کیونکہ جب مجھے اپنے بیٹے کی تعلیم کا سلسلہ ہوا, اور میں نے میرا اکلوتا بیٹا, اس کو میں نے سوچا کہ میں قرآن حفظ کرواؤں, اس کے لیے میں نے اسکولس کو سرچ کیا, تو اتنے سارے میڈیم اسکولس میرے سامنے آئے کہ ایک انگریزی میڈیم اسکول, ایک ہلکے درجے کا انگریزی میڈیم اسکول, ایک دینی اسکول, اور پھر ایک دینی اور پھر انگریزی میڈیم مکس اسکول, اور سب میں نصاب بھی الگ الگ. تو اس وقت میں نے ریسرچ کی کہ کیا رہا ہے اور مجھے کہاں لے کے جانا چاہیے اپنے بچے کو. تو اس وقت یہ حقیقت سامنے آئی کہ جتنے بھی پاکستان میں اسکولز ہیں وہاں پہ جو گورنمنٹ اسکول ہے, سب سے زیادہ جو بچے جا رہے ہیں وہ آپ کے دینی مدارس میں جا رہے ہیں اس وقت پاکستان میں. اس کے بعد جو ہے بچہ جا رہا ہے گورنمنٹ میں, پھر جو ہے وہ پرائیویٹ ایجوکیشن کا سلسلہ ہے. لیکن جہاں تک بات ہے, سب سے زیادہ جو لوگ کم ٹرسٹ کرتے ہیں وہ گورنمنٹ ایجوکیشن اداروں پہ کرتے ہیں, اور اس کی بہت بڑی وجہ ہم سب کو پتہ ہے کہ نہ کہ صورتحال ہے یا تعلیم کا معیار نہیں ہے. ابھی جو فیصلہ آیا ہے یا ابھی جس بات پہ بحث ہو رہی ہے کہ یکساں تعلیمی نظام بہت زیادہ ضروری ہے, یہ بالکل بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن جہاں دینی حلقے کی بات آتی ہے, دیکھیں تنقید کرنا, آپ یہ کہیں گے کہ جہاں جس کو کچھ تنقید نہیں ملتی وہ دین پہ تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن ہمارے جو اسکالرز ہیں, جو دینی اسکالرز ہیں, ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ آپ میں خود اتنے زیادہ اختلافات ہیں, تبھی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یکساں تعلیمی نظام نہیں ہونا چاہیے. زیادہ تر آپ دیکھیں کہ کن حلقوں سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے. ابھی آپ سب سے زیادہ اس فیصلے کو کون کہہ رہا ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے؟ میڈیوٹک فیملیز جو پریشان ہیں, جو پس رہے ہیں تعلیم کے نظام پہ, جن کا آپ دیکھیں ایک بچہ دوسرے اسکول میں جا رہا ہے, ایک بچہ کہیں اور اسکول میں جا رہا ہے, سب کی جو ہے کتابوں کا سلسلہ الگ الگ ہے, سب کے کورس الگ الگ ہیں. آپ کو یاد ہو تو ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارا تو یہ سلسلہ ہوتا تھا کہ ایک لسٹ ہمیں کتابوں کی مل گئی ہے اور ہمیں کہیں سے بھی جا کے وہ لے لینی ہے. بالکل ایسا. اور بڑے بھائی کی یا بڑی بہن کی کتابیں جو ہے نا وہ چھوٹے پڑھ رہے ہوتے تھے بچے. ایک بریک کا وقت ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, باقی مہمانوں سے بھی بات کرتے ہیں اسی حوالے سے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم تعلیمی نظام کے حوالے سے اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ مہمانوں میں ندیم مولوی صاحب ہیں, ہمارے ساتھ ہیں ثنا غوری صاحبہ اور ہمارے ساتھ ہیں ظفر عباس صاحب. وقفے سے پہلے ہم ثنا غوری صاحبہ سے بات کر رہے تھے اور ابھی ہم گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے جناب ندیم مولوی صاحب سے. ندیم مولوی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کی جو کوششیں ہیں اور جو ایکچولی وفاقی وزیر تعلیم کا بیان آیا ہے اور جو آج کل جو ایک فضا بنی ہوئی ہے تعلیم کے موضوع پہ گفتگو, کوئی تنقید کر رہا ہے, کوئی حق میں بات کر رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات 80% پبلک سکولز ہیں اور 20% پرائیویٹ سکول ہیں. ٹھیک ہے. ٹوٹل آپ کے پاس ہے 1,46,000 سکولز ہیں جو آپ کی 200 ملین کی پاپولیشن کے لیے سکولز بنے. ٹھیک ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ 80% سکول کو ہم نے بدلنا ہے, اور جو سرکاری سکول ہے, جو سرکاری سکول ہے, پبلک سکولز ہے. 80% فہیم سکول جو ہے نا وہ آپ کے پاپولیشن کو تعلیم دے رہی ہے. اب اس 80% کو ہمیں کیسے بدلنا ہے؟ بات پرائیویٹ سکول کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ پبلک سکولز کو ہم نے اسی معیار پہ لانا ہے تاکہ لوگ جو لائنوں میں قطاروں میں لگتے ہیں نا, جو اسکولوں میں کیوں لگتے ہیں پرائیویٹ سکولز میں, آپ کیوں بے تحاشا پیسے دے رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ 20% سکول ہے. ہر آدمی اس ریس میں لگا ہوا ہے کہ میرا بچہ اس اسکول میں ہو جائے. اور سوری انٹرفیئر کر رہی ہوں, کراچی میں تو لوگ رات کے وقت بستر لے کے وہاں پہ اسکول کے باہر پڑ جاتے ہیں کہ ہم صبح جو ہے لائن میں لگیں گے اور ہمیں اسکول میں ایڈمیشن صرف اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دینے کے ایک خواب کو دیکھتے ہوئے. فہیم دیکھیں, ہماری آج ہم رو رہے ہیں معیشت کے اوپر کہ معیشت کس طرح سے ہم معیشت کے بحران سے نکلیں گے. آپ کو پتہ ہے جاپان کی معیشت بے تحاشا خراب تھی, ساؤتھ کوریا کی معیشت بے تحاشا خراب تھی. آج 2018 کے سروے کے اندر فن لینڈ 5ویں نمبر پہ ہو گیا اور ساؤتھ کوریا تعلیمی نظام میں پہلے نمبر پہ, دوسرے نمبر پہ جاپان ہے, پھر سنگاپور ہے, ہانگ کانگ ہے. تو آپ دیکھیں یہ جو ملک ترقی کر رہے ہیں, یہ تمام ملکوں کا جو میں نام لے رہا ہوں, سنگاپور لے لیں, ہانگ کانگ, کیونکہ تعلیم جو ہے نا وہ معیشت کو بھی بدلتا ہے. یہ ان کے بحثیت ملک تو ان کی ترقی ہے ہی ہے, مگر عوام کی کتنی بڑی ترقی ہے کہ انہیں اتنی بہترین تعلیم مل رہی ہے پوری دنیا سے مختلف اور سب سے بہتر. فہیم, چھوٹی سی بات کہوں گا, یہ ہنگامے کیوں ہوتے ہیں؟ تعلیم کی کمی. یہ ہم پانی کے ہمارے ذخیرے کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ تعلیم کی کمی. اس کی وجہ یہ ہے جب تعلیم ہی نہیں ہے نل کھلا چھوڑ کے چلے جاؤ, پانی چلے گا. جب تعلیم ہی نہیں ہے تو ہم اخراجات بڑھاتے جائیں گے, ہم فضول خرچی کرتے جائیں گے, کبھی اسلام کے نام پہ کبھی کسی کے نام پہ ہم لوگوں کو استعمال کرتے جائیں گے. دیکھیں تعلیم, آج ہماری حکومت کیوں اتنا کہہ رہی ہے تعلیم؟ کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ نظام بدلے. نیا پاکستان کیسے آئے گا؟ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے, یہ تعلیم. دو چیز دنیا میں ترقی کرنی ہے نا, جس ملک نے یا جس گھر میں ترقی کرنا چاہتے ہو آپ, ایک صحت کا خیال رکھیں, دوسرا تعلیم. جاپان کی تعلیمی سسٹم کیا ہے؟ کھانا بھی دیتے ہیں, تعلیم بھی دیتے ہیں, اور زبردستی نہیں. میں آج آپ کو بتاؤں, آپ بچے 5 سال کے بچے کے ہاتھ میں یا 7 سال کے بچے کے ہاتھ میں موبائل دیں, وہ بہت اچھی طرح استعمال کرتا ہے. وہ کون سی اسکول نے اس کو موبائل سکھایا؟ کسی اسکول نے نہیں, اس کے شوق نے. تعلیمی نظام کو بدلنا ہے تو بچوں کے اندر شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان سے بات کرتے ہیں, پھر ظفر عباس صاحب کی طرف بڑھیں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے یوسف انکل؟ میں اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں اور بہت ٹھیک ہوں اور پہلے سے زیادہ ٹھیک ہوں ماشاءاللہ. اور اس میں آپ لوگوں کی دعاؤں کا بڑا دخل ہے اور آپ سب لوگوں کو پیار, جتنے ممبران ہیں اب تک کی, سب کو بہت بہت سلام. اور جو ہمارے معزز مہمان بیٹھے, شاید وہ میرے والے موضوع پہ ہی ابھی آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت پہنچی ہوئی شخصیتیں ہیں اور ایک ڈارک اور روشن دونوں پہلو پہ نظر رکھتے ہیں. تو ان سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کی آپ نے بات کری کہ 20% جو ہے وہ جو ہے اعلیٰ تعلیم میں 80% نہیں, یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. لیکن جو لوگ 20% اسکولوں میں پڑھاتے ہیں جن کے پاس بے انتہا پیسہ ہے وہاں تک تو ٹھیک ہے,
वो पराडो में भी जाते हैं, कार्ड के साथ भी जाते हैं, मोबाइल भी दुनिया भर के ले जाते हैं। और एक भयानक तस्वीर आपको दिखाऊं कि वहाँ पर नशे का हर सामान मुहैया है, और वहाँ की जो सिवाय इंग्लिश बोलने के मैं नहीं समझता कि कोई अच्छी तालीम छोटी क्लासेस में हासिल की जा रही है। बल्कि ये डार्क पहलू पे आप जरूर नजर डालें। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो लोग बेचारे अपनी मेहनत करके पैसावान लगाते हैं, उनके बच्चे नफसियाती मरीज हो जाते हैं जब वो देखते हैं अपने से ऊंचे लोगों को, लेवल को, और वो फिल नहीं कर सकते, तो बहुत माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं। इसका क्या हल है? या तो 100% एक ही स्कूल हो। शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया यूसुफ अंकल। ज़फ़र अब्बास साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं फ़हीम भाई यही बोलूँगा, देखें रियासत की ज़िम्मेदारी थी सेहत देना, तालीम देना। आपके सामने पाकिस्तान में महंगाई का क्या आलम है, रोज़गार की क्या पोजीशन है, सरकारी नौकरियों का तसव्वुर नहीं है, कभी PIA प्राइवेटाइज हो रही है, कभी स्टील मिल बिक रही है, कभी पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री बिक रही है। मतलब रोज़गार का कोई हाल नहीं है। आप मेरे साथ रात में 2 बजे जिन्ना अस्पताल चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ 2000 औरतें और मर्द बाथरूम के बाहर गीले गटर के पानी में सोते हैं डेली, क्योंकि उनके मरीज़ अंदर हैं, वो उस गटर के पानी में सोने पे मजबूर हैं। उनके अटेंडेंट जो सिंध से आए हैं, कराची के मुख्तलिफ इलाकों से, इतने दूर से आए हुए हैं क्योंकि वहाँ पे अस्पताल नहीं है, यहाँ पे उन्हें कराची में भी नहीं है। वो एक अस्पताल जिना, आप मेरे साथ आज रात में चलते हैं 2 बजे, मैं आपको मंजर दिखा देता हूं। मालूम है, ऐसा ही है। अब जब जैसे बहन ने बात की कि एक स्कूल के बाहर एडमिशन लेने के लिए लोग आगे बिस्तर लगा के सो रहे हैं, सेठ सोएगा, नौकर नहीं सोएगा। सेठ सोएगा तो सेठ के बेटे का एडमिशन होगा, फीस 1000 रुपये ही है, 20,000, 40,000, 45,000 फीस नहीं है। लेकिन वो स्कूल रियासत नहीं चला रही, वो एक मिशनरी निज़ाम के तहत चल रहा है। वो पारसी कम्युनिटी चला रही है, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी चला रही है। अच्छा, दूसरी तरफ आपने पाकिस्तान में सबसे मुनाफा बख्श बिजनेस जो बनाया है, वो आपने बनाया है या अस्पताल या स्कूल। किसी भी प्राइवेट अस्पताल की इमरजेंसी में अगर दिन में 300 केस आ गए, किसी के हाई ब्लड प्रेशर, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम, किसी को गैस का प्रॉब्लम, तो उसकी सिर्फ इमरजेंसी की एक दिन की कमाई 15 लाख रुपए है। उसने इमरजेंसी की फीस 500 रुपये रखी हुई है। सिर्फ डॉक्टर देखेगा जी कुछ नहीं, आपको गैस प्रॉब्लम है, 500 रुपये की पर्ची कटवा दें। आप इस बिजनेस को तो चेक करें, 10 दिन का 1.5 करोड़ रुपए सिर्फ एक प्राइवेट अस्पताल की इमरजेंसी कमा रही है। अच्छा, आप अपने मरीज को ले जाइए जी, आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल में ले जाइए अपने मरीज को, इमरजेंसी से डॉक्टर निकलते ही पहली बात आपके पेशेंट को क्या बोलेगा? आप थोड़ी भी देर करते तो मरीज हाथ से निकल जाता है, इसकी ज़िंदगी चली जाती है। यानी उसने आपको डरा दिया। अब वो जो बोले आप मानिए, जी हम इसके ले जा रहे हैं, एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं, 4.5 लाख जमा करा दें। यही हाल स्कूलों में भी है। सरकारी स्कूल में चले जाइए, सियासी भर्तियाँ हैं, मेरी अच्छी सियासी पहुँच थी, मैंने अपने घर की तमाम औरतों को टीचर लगवा दिया। उनको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी, कोई उनको बीएड कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं थी, सब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं पुरानी। अच्छा जी, फलाने आदमी की बहन थी, इनकी भी पोस्टिंग, इनकी भाभी की भी, खाला की भी। अच्छा, जब आपके पास गोश्त स्कूल हैं बेतहाशा हज़ारों की तादाद में, तो गोश्त टीचर्स भी हैं, गोश्त प्रिंसिपल भी हैं, गोश्त चौकीदार भी हैं, और बहुत ज़्यादा टीचर अच्छा पढ़ा लेगा सरकारी स्कूल में। मैंने खुद जायज़ा लिया है और देखा है बहुत करीब से भी, मैं देख भी रहा हूँ। डंडे का इस्तेमाल होता है वहाँ पर, एक बच्चा या नफसियाती मरीज़ बन जाता है, या वो अगर अच्छी ट्यूशन ले रहा है तो वो पढ़ सकता है। अच्छा, रही बात जब इतना बड़ा तबकाती निज़ाम, यहाँ पर इतना बड़ा फ़र्क होगा कि एक स्कूल की फ़ीस 45,000 रुपये और दूसरी तरफ फ्री तालीम। अगर मैं कहूँ मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चे को उसके हिसाब से भी स्कूल में पढ़वा ले तो 4,000 रुपये फीस है भाई। जिस शख्स की तनख्वाह 20,000 है, उसके 3 बच्चे हैं, तो वो 15,000 रुपये कहाँ से देगा 20,000 तनख्वाह में से फीस की? फिर उसके बाद अगर वैन का इस्तेमाल बीच में आ रहा है, फिर जो बच्चे उसकी क्लास में आ रहे हैं कुछ तो खाते होंगे, लंच लाते होंगे, ट्यूशन भी देना है। हर 15 दिन बाद, 1 महीने बाद कोई एक ऐसा डे मनाया जा रहा होता है कि वो आप या यूनिफॉर्म अलग लेके दे रहे हैं। अच्छा, उससे बड़ा जुल्म सुनिए आप, जो कॉपी 500 पेज की मार्केट में मिल रही है 20 रुपए की, वो कॉपी आपको स्कूल का मोनोग्राम लगी हुई लेनी है 250 रुपए की। जुल्म देखिए जरा। ये तमाम किताबों की बाइंडिंग भी आपको फलानी दुकान से करानी है। मतलब आप जुल्म तो देखिए, नहीं तो पूछने वाले ही नहीं है। सही सना साहिबा, ये जो सूरत हाल है इस वक्त जो तालीमी निज़ाम के हवाले से जिस पे हम बात भी कर रहे हैं, तो ये जो अभी एक शफकत महमूद साहब ने जो बात की है यकसां तालीमी निसाब की, तो इससे कुछ बेहतरी आएगी? देखिए, इस वक्त तो जो प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है, मैं माजरत के साथ ऑन स्क्रीन ये बात कर रही हूँ कि उनकी 5 उंगलियाँ घी में और सर कढ़ाई में है। ये वाला हाल है। तो अगर ये बात कही भी गई है तो मेरा तो नहीं ख्याल कि बहुत जल्दी इस पे अमल दरामद हो सकेगा, क्योंकि ये माफिया है। मैं इसको माफिया कहूँ और कहूँगी बिल्कुल, और मैं बहुत से कॉलम्स इस पे लिख चुकी हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि आप ये देखें ना, जो किताबें भी हैं वो भी किताबें अब इस मयार की आ रही हैं कि आपको उसके ऊपर लिखना और टीचर उस पर चेक करेंगी, यानी कि वो किताब अब किसी और बच्चे के लिए यूज़ ही नहीं हो सकती।
اور اگر آپ یکساں تعلیم کی بات کر رہے ہیں پاکستان کے ریاست کے لیول پہ، یہاں تو یہ حال ہے کہ ایک پرائیویٹ اسکول کا کورس دوسرے پرائیویٹ اسکول سے مختلف ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ بالکل ویسا ہی ہے، مگر کیا یہ بہتر ہے؟ اس سے فائدہ ہوگا؟ بالکل کیوں نہیں ہوگا. اگر اس فیصلے پہ عمل درآمد ہوتا ہے، بالکل میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر ریاست اگر ڈنڈے کی زور پہ بھی کرنا پڑے نا ان اداروں کو بند کر کے، اور وہ بھی کریں. ممکن نہیں ہے ایک وزیر اپنے بچے کو اے سی کلاس روم سے نکال کے اس کلاس میں بیٹھائے گا جہاں سردی میں کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. کھڑکی نہیں ہے، کسی بھی سرکاری اسکول میں چلے جائیں کھڑکیاں نہیں ہیں، اچھا پنکھے نہیں ہیں، باتھ روم کا وجود نہیں ہے. مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ، جو انہیں پڑھایا جا رہا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں مدرسے میں بھی وہی تعلیم دی جا رہی ہے، جو انگریزی میڈیم اسکول ہے اس میں بھی وہی پڑھایا جا رہا ہے، سرکاری اسکول میں بھی پڑھایا جا رہا ہے وہی. تعلیمی نصاب جو ہے اس کو سلیبس جو ہے وہ سیم کرنے کا. اگر آپ تھانے، سرکاری تھانے دیکھ لیجئے، سرکاری اسکول دیکھ لیجئے، سرکاری کالج دیکھ لیجئے جا کر، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ جب بچے کے لیے بیٹھنے کی چیئر ہی نہیں ہوگی، ایک بچہ نرسری کلاس سے اے سی میں پڑھتا ہوا آ رہا ہے، آج اس کا باپ جو منسٹر بن گیا وہ کیسے فیصلہ لے گا کہ میں اپنی بیٹی کو نکال رہا ہوں کو ایجوکیشن سے، آپ سرکاری کے اسکول میں چلے جائیے، ابراہیم علی بھائی میں یا فلاں بلدیہ اسکول میں؟ ممکن ہی نہیں ہے. صحیح، آپ اس سے پولیٹکس کر لیں، کچرے پہ بھی آپ نے کیا، تعلیم پہ بھی کر لیں آپ. اچھا جی سر، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ جو سارا سسٹم ہے اس کو بدلنے میں بہت، اگر پرائیویٹ اسکول آرگنائزیشن تھوڑی سی اگر سیریس ہو جائے تو سب سے پہلے تو نصاب پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. چلیں آپ، یہ تو بہت بڑا فیصلہ ہے کہ جی سارے پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہی ختم ہو جائیں، اسکولز ہی ختم ہو جائیں، یہ تو میرا خیال ہے بہت مشکل فیصلہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں اگر یکساں تعلیمی نظام آئے گا اس میں ہمارے جو اعلیٰ طبقے کے لوگ ہیں وہی بہت زیادہ انوالو ہوں گے، کیونکہ کبھی بھی ان میں کچھ جو احساس محرومی ہے نا، احساس کمتری ان کے اندر ہے، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ میرا جو بچہ پڑھ رہا ہے وہی جو ہے وہ غریب کا بچہ بھی پڑھے اور وہ اس لیول پہ آ جائے. یہ کبھی بھی نہیں ہونا. لیکن یہ اسی صورت ہونا ہے جب ریاست جو ہے وہ انیشیٹو لیتی ہے، ریاست کا فیصلہ ہوتا ہے اور ریاست یہ چاہے کہ ٹھیک ہے جی ہم یہ ایک بات کریں گے. پھر دینی حلقوں کو بھی اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس وقت اپنے اختلافات بھلا کے جو ہے اس کو یکساں تعلیمی نظام کی اگر بات کہی گئی ہے تو میں سمجھتی ہوں گورنمنٹ میں بڑی پازیٹیو بات ہے. یہ کوئی چھوٹے لیول پہ بات نہیں ہے کہ آپ نے 4 اسکول کھول دیے اس کو آپ چلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تعلیمی نظام بہتر کر دیا. مگر اس سے تعلیمی نظام بہتر ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. اچھا ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، انہیں ہم شامل کریں گے. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام، فہیم بھائی، یاہیا عرض کر رہا ہوں. یاہیا بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. پہلے تمام معزز مہمانوں کی سلام. اور یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں کوئی نہ کوئی کردار ادا کر رہے ہیں، جیسے جی ڈی سی کے ساتھ بیٹھے ہیں. اور ہماری بہن نوی مولوی صاحب تو ان کا اپنا ایک ویژن ہے، لیکن جو ہماری بہن نے بات کی نا میں اس کو بالکل سیکنڈ کروں گا. وہیں میں بہت بڑی مافیا ہے، بہت بڑی مافیا، ایجوکیشن مافیا. اور پتہ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ سارے کے سارے ہائی لیول پہ بیٹھے ہوئے گورنمنٹ میں فنڈنگ کرتے ہیں. اور یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف میں آپ کو بتاؤں کہ کورٹ کے ڈیسیشن کو اوور رول کر رہے ہیں. آپ اس کی بات کرتے ہیں. ایک بہت بڑا اسکول ہے جس کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا، جس کی کئی ہزار یعنی 20-25 ہزار روپے فیس ہے. ان کے ماں باپ، آپ یقین کریں، شارع فیصل پہ وہ جا کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اور بی بی سی نے خبر لکھائی، اس میں ایک سلوگن بچے نے، عورت نے اٹھایا ہوا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا وی آر پیرنٹس، وی آر ناٹ ATM مشینز. اور اگر آپ مجھ سے کیلکولیشن لیں میں آپ کو پوری اسٹیٹکس دے دوں گا. ایک بہت بڑے اسکول جو اربوں روپے سالانہ مہینے کے کما رہے ہیں، ان پہ کوئی ٹیکس وہ نہیں لگ رہا، انڈسٹریز سے زیادہ کما رہے ہیں. اب اگر آپ بولیں گے ریفارمز کیسے ہوں گی، دیکھیے ریفارمز جب تک نہیں ہوگی جب تک گورنمنٹ اسکول کو ریوائیو نہیں کریں گے. یہاں بڑے بڑے، میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں، آپ خود بھی جانتے ہیں، بڑے بڑے کالج، بڑے بڑے اسکول جن کی بہت بڑی پرومیسز ہیں وہ تباہ حال ہو چکے ہیں. ٹیکنیکل اسکول TTC تباہ حال ہو چکا ہے، اسلامیہ کالج تباہ حال ہو چکا ہے. اب اگر آپ یہ بات کریں یونیفائڈ ایجوکیشن کی تو ڈیفینیٹلی آپ کو گورنمنٹ اسکول برابر کرنے پڑیں گے. یونیفائڈ ایجوکیشن سسٹم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جس کو چاہے آزادی دے دیں، صرف ایک کورس کرتے ہیں. جو میرا جو سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ گورنمنٹ اسکول ریوائیو نہیں ہوں گے تو یہ ڈسکریمنیشن کیسے ختم ہوگی؟ جب آپ کا بچہ ایک پریویلیج، آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کا بچہ اچھے اسکول میں پڑھا ہے. جو بچے ٹیلنٹڈ ہیں وہ کیسے گورنمنٹ اسکول میں تعلیم حاصل کریں گے جب اتنی مہنگی تعلیم ہو جائے؟ ٹھیک ہو گیا، تھینک یو سو مچ ہے بھائی. ایک وقفے کا وقت بھی آن پہنچا ہے، تو ایک وقفے کے بعد آپ دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اور یہ ہے بھائی کا جو سوال ہے اس پہ بھی بات کریں گے ہم. کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم
یکساں تعلیمی نصاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تعلیم کے شعبے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ مہمانوں میں ندیم مولوی صاحب، ثنا غوری صاحبہ اور ظفر عباس صاحب موجود ہیں۔ وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے یحییٰ، ہمارے ریگولر کالر بھی ہیں، اور انہوں نے بھی جو تعلیمی نظام ہے اس پہ روشنی ڈالی، اور وہ جو ایک بہت بڑا ایک فرق پیدا ہو چکا ہے سرکاری اور پرائیویٹ سکولز کے حساب سے، اس پہ بات کر رہے تھے۔ ظفر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یحییٰ صاحب جو بات کر رہے تھے کہ سرکاری اسکولوں میں جو کمپلینز آ رہی ہیں بچوں کی اباؤٹ دیگر پرابلمز ان کی لڑکیوں کے ساتھ یا دیگر مسائل جو شکایات آ رہی ہیں اور بہت بڑے لیول پہ آ رہی ہیں وہ، اور دیگر بچوں کا بڑی گاڑیوں میں گارڈوں کے ساتھ آنا، اور دوسری طرف وہ بچے جن کے والدین کی تنخواہیں بہت کم ہیں، اور وہ لازم بات ہے وہ ذہنی ڈپریشن کا شکار تو بچہ نرسری کلاس سے ہی ہو رہا ہے، جب وہ دیکھ رہا ہے کہ میں گھر سے لے کر آ رہا ہوں لنچ باکس میں کچھ بھی نہیں، میرے گھر میں 2 وقت کا کھانا بنتا ہے، یا ناشتہ یا رات کا کھانا، یا دن کا کھانا یا رات کا کھانا، اس میں ایک نیا کھانا کہاں سے ایڈ کر دوں؟ میرا لنچ باکس وہ نرسری کلاس کا بچہ دیکھ رہا ہے، دوسرا بچہ نگٹس بھی لے کر آ رہا ہے، فروٹس بھی لا رہا ہے، فلاں چیز بھی لا رہا ہے۔ ٹیچر کا یہ عالم ہے، ایک عام پرائیویٹ اسکول کا ٹیچر بتا رہے ہیں 3 دن یہ یونیفارم پہن کے آنا ہے، اس کے ساتھ اس کلر کے شوز ہوں گے، اگلے 3 دن اس کلر کا یونیفارم پہن کے آنا ہے، اس کے ساتھ یہ شوز ہوں گے۔ آپ ڈرامہ تو چیک کریں، آپ کورس میں بلیک میل کر رہے ہیں فیملیز کو، آپ یونیفارم میں بلیک میل کر رہے ہیں، آپ جوتے میں بلیک میل کر رہے ہیں، آپ ٹائی میں بلیک میل کر رہے ہیں۔ ٹیچر ناراض ہو گئی ہے، ٹیچر نرسری کلاس کے بچے سے کیسے ناراض ہو سکتی ہے؟ تو مطلب پرابلم کا کوئی ڈرامہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نے اتنا سپر بزنس بنا دیا ہے اس کو، ایجوکیشن کو، کہ پہلی بات مڈل کلاس آدمی اس ملک میں کیسے زندہ ہے، یہ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ شاید عمران خان یا دیگر جو بھی لوگ ہیں ہمارے پرائم منسٹر اس پہ کبھی غور کریں کہ 20 25 40 ہزار والا آدمی کیسے زندہ ہے اس ملک میں، بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس میں پرائیویٹ اسکولوں میں لے جا کے پڑھوانا بچوں کو ناممکن ہے۔ بالکل صحیح۔ ہمارے ساتھ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے چیئرمین شرف الزما صاحب لائن پہ ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کی دعا ہے حضور۔ سر یہ بتائیے کہ جو آج کل بات چل رہی ہے کہ یکساں تعلیمی نصاب، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن ہے، اور یہ کیسا اقدام ہے جو حکومت کر رہی ہے؟ فہیم بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پروگرام ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا ہے، اس کے لیے میں نوازش قابل تعریف سمجھتا ہوں آپ کے ادارے کو، اور آپ کو جو آپ موضوع بہت اچھا منتخب کرتے ہیں۔ نوازش۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری تو عادت سی بن گئی ہے آپ کا پروگرام دیکھنے کا، تو مصروفیات جتنی بھی ہو میں کوشش کرتا ہوں کہ مارننگ آورز میں آپ کا پروگرام میں براہ راست ضرور دیکھوں، محبت ہے، کیونکہ یہ براہ راست پروگرام ہوتا ہے، اس کی ڈیمانڈ اس لیے بھی زیادہ ہے کہ بعد میں یہ ریپیٹ نہیں ہو پاتا، تو وہ خلا رہ جاتا ہے، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ مارننگ میں اس کو دیکھیں۔ اچھا، اب رہے گی بات یہ کہ جو گفتگو ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے نصاب پہ ہو رہی ہے، نظام پہ ہو رہی ہے، ادارے پہ ہو رہی ہے، جو بھی بات ہو رہی ہے اچھی ہو رہی ہے، جو لوگ بھی بیٹھے ہیں ظاہر ہے اپنے پہنچ کے مطابق، اپنے صلاحیت کے مطابق اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن درمیان میں کچھ باتیں ایسی کی گئی جو کہ مافیا کا لقب دے دیا گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھے برے ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، جو لوگ اچھے ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہو جاتی ہے، جو برے ہیں سو تو برے ہیں ہی ہیں۔ اب ظاہر ہے ان کے لیے تو حکمت عملی کی جا رہی ہے مختلف ادوار سے، ان کو سدھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بڑے اچھے استاد ہیں۔ اگر یہ 3 حضرات بھی بیٹھے ہوئے تو یقیناً ایک اچھے استاد کے معرفت سے ہی یہاں پہ موجود ہیں۔ استاد نے ہی ان کو سب کچھ سکھایا، پڑھایا، لکھایا، اس قابل بنایا، تو اچھے اور برے ہر جگہ ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنا فہیم بھائی، اب تک جب سے پاکستان وجود میں آیا 17 نظام تعلیم بن چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور 17 کے 17 نظام تعلیم میں سے اب تک کسی ایک بھی نظام تعلیم پہ عمل نہیں کیا گیا۔ اگر عمل کیا جائے، منصوبہ بندی تو بے شمار ہوتی ہے، اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے تو یقیناً تبدیلی تو آئے گی، اور جب تبدیلی آئی ہے تو مجھے بھی امید ہے کہ عمل کیا جائے گا۔ لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ دیر قبل آپ کے پروگرام میں دیکھ رہا تھا، وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں اور رات بھر وہاں پہ وہ ویٹ کرتے ہیں۔ بات بالکل درست ہے، بات کا اچھے برے ہر معاشرے کا حصہ ہے۔ لانڈی ہے، اورنگی ہے، ملید ہے، شاہ فضل ہے، اورنگی ہے، اولڈ ایریا ہے، بنارس ہے، یہ سب جگہوں پہ جو اسکول ہے ان کی فیس میں وہ اپنی مرضی سے اضافہ اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ پیرنٹس کی پہنچ ہی اتنی نہیں ہے، وہ پڑھا ہی نہیں پائیں گے۔ 300 400 500 600 روپے فیس لے کر کے لوگ پڑھاتے ہیں، یہ 2% اسکول ہے جس کی وجہ سے میں قطع کلامی کے لیے معذرت،
دیکھیں 400 500 600 اور 1000 روپے مہینے پہ بھی پرائیویٹ سکولز پڑھا رہے ہیں. ہمارا اشارہ بالکل ان کی طرف نہیں ہے. مافیا کا لفظ جو میرے مہمانوں نے استعمال کیا سر وہ ان لوگوں کے لیے کیا جو 30 40 ہزار روپیہ لے رہے ہیں. بلکہ میں جانتا ہوں, میں نے اپنے بچے کو مونٹیسری اسکول میں داخل کروانا تھا تو اس کے لیے ایک پرائیویٹ اسکول میں مجھے رابطہ کرنا پڑا, تو انہوں نے پہلے ہاتھ انہوں نے کہا کہ جناب تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ آپ کو جمع کروانا پڑے گا. اب مجھے بتائیے کہ ایک عام آدمی وہ کہاں سے 1.5 لاکھ روپیہ جمع کروائے گا؟ اور یکساں نصاب کی بات یہ ہو رہی کہ نصاب یہ ہو رہی کہ غریب اور امیر کا بچہ کیا ایک نصاب پڑھ سکتا ہے؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. بات کی سلام ریاض کی لانڈی کرنگی اور فہیم بھائی, میں خود بھی قائمہ کمیٹی برائے تعلیم گورنمنٹ آف سندھ کا ممبر ہوں, اور میں مختلف ادوار میں جب بھی میٹنگ ہوتی ہے میں ان اسکولوں کے خلاف بولتا ہوں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب یہ یہاں پہ اس طرح کہا جائے گا کہ اسکول والے مافیا بن گئے تو اس میں سارے شامل ہو جاتے ہیں. نو ڈاؤٹ وہ غلط کر رہے ہیں, ان کو سزا ملنی چاہیے, اور میں بالکل ہر پلیٹ فارم سے یہ آواز اٹھا رہا ہوں کہ ان کو ایک بار سزا دی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ سزا بھی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو عمل کروا دی جائے. سر میں آپ کی بات برکم فیس لے کے جو لوگ بھی ادارہ چلا رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. لیکن پیرنٹس جی سر, میں آپ کی نالج میں ایک بات لیا ہوں سر. آپ نے جن ایریاز کی بات کی ہے فیس میں کمی ہے, ان اسکولوں میں اگر والدین زیادہ توجہ دیں, ان کا بائیک آؤٹ کریں تاکہ ان کا پارا ذرا نیچے آئے. نہیں اچھا, میں آپ کی نالج میں ایک بات لانا چاہتا ہوں. میں بالکل بات کروں گا. تیسری بات جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہاں آپ کے پروگرام میں یہ جملہ کہا گیا, اور آپ کو یاد ہوگا میں اکثر یہ کہتا ہوں, آپ کے ساتھ بھی بیٹھ کے کہتا ہوں کہ ہمارا نظام جو درست ہوگا گورنمنٹ اسکول کا اسی صورت میں ہوگا جب گورنمنٹ کے اعلیٰ افسران اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں داخل کرائیں گے تو اسکول کی نگرانی بھی ہوگی. الحمدللہ ہمارے یہاں حکومت سندھ, جو ہمارا حکومت سندھ ہے, ان کے جو ابھی جو منسٹر صاحب ہیں سردار شاہ صاحب, انہوں نے باقاعدہ یہ مثال پیش کر دیا. اپنی بیٹی کو, اپنی بھانجی کو لے جا کر کے گورنمنٹ اسکول میں انہوں نے ایڈمیشن کرایا. اب ان سے صرف میں اتنا ہی کہوں گا کہ وہ باقیہ جو ملازمین ہیں, افسران ہیں, ان کو بھی تاکید کریں کہ وہ بھی اپنے بچوں کو لے کے گورنمنٹ اسکول میں داخل کروائیں. صحیح ہے, اولادیں گورنمنٹ اسکول میں ہوں گی تو یقیناً وہ بھرپور گورنمنٹ اسکول پہ توجہ دیں گے. گورنمنٹ اسکول کا جب معیار جب بڑھے گا تو پرائیویٹ اسکولز کی جو بالکل صحیح. سر شرف الزمان صاحب, یہ بلا شبہ ایک بہترین ایک مثال قائم کی ہے, اور جب وہ خود اپنے بچوں کو وہاں داخل کروائیں گے تو پھر اس کی مطلب سرکار پھر جو ہے نا وہ اس کا دھیان بھی رکھے گی ایسے اسکولوں کا, اور اس کا معیار بھی بہتر ہوگا. ظفر عباس صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ذرا پلیز. میں سر صرف اتنی بات کرنا چاہوں گا, آپ نے جن علاقوں کی بات کی, لانڈی, کورنگی, اورنگی, بلدیا ٹاؤن, سعید آباد, ماجر کیمپ, یہ جتنے بھی ایریاز ہیں یہاں پر گھروں میں مسالے پیک ہوتے ہیں, چوڑیاں بن رہی ہیں. اسی کے ساتھ ایک بہت چھوٹی سی انڈسٹری ہے, اس کا نام ہے پرائیویٹ اسکولز. یہاں پر بچے کی فیس اگر 500 روپے تو ٹیچر کی تنخواہ بھی 1500 روپے. 1500 روپے میں ٹیچر صبح آتی ہے 7:30 بجے اور 12:30 بجے گھر جاتی ہے, اور آدھا 6 مہینے پڑھا پائی ہوتی ہے. اس کا رشتہ انہی بچوں میں سے کسی کے چچا ہے, ماموں کے ساتھ ہو جاتا ہے. اور اس نہیں سر, میں آپ کی نالج کو لے آؤں, میں نقصان ہر حلقے میں, چاہے وہ 600 فیس والا ہو چاہے 5500. جواب دے رہا ہوں میں, مختصراً کہیے گا سر, مجھے بریک کی طرف جانا ہے ذرا. ٹاؤن گیا ہوا تھا وزٹ پہ, وہاں میں ایک اسکول کا وزٹ کرنے گیا تو میں نے ان کا رجسٹر باقاعدہ اٹھا کر چیک کیا. اس میں سیلری جو تھی 8000 روپے ماہانہ تھی, ان کی اسکول کی فیس چیک کیا. شرف الزمان صاحب, میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں سر, آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیں, آپ لائن پہ رہیں, مجھے ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے. وقفے سے واپس آتے ہیں تو آپ سے بھی بات کرتے ہیں, اور ندیم مولوی صاحب سے ہمیں اس حوالے سے مزید بات کرنی ہے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہم ملک میں یکساں تعلیمی نصاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اچھا ندیم مولوی صاحب, یہ جو اس موضوع پہ بات ہونا مطلب حکومتی حلقے سے اور اسپیشلی عوام میں بھی, ٹھیک ہے, یہ ایک خوش آئند چیز ہے کہ تعلیم کے حوالے سے فکر مند ہیں اور اپنے تئیں وہ مطلب کوشش کر رہے ہیں. اب یہ بتائیے کہ حکومت نے یہ جو ایک سٹیپ لینے کی کوشش کی ہے یکساں تعلیمی نصاب کی, جس میں ابھی تک تو ہمیں اختلاف ہی نظر آ رہے ہیں,
پرائیویٹ اسکولز کی جانب سے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جتنے بھی دینی جو مدارس ہیں ان کی جانب سے اور مختلف جو ہے الگ الگ جو ایجوکیشن سسٹمز ہیں ان کی جانب سے. تو یہ کس طرح آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح یہ جو انہوں نے سوچا ہے اس پہ عمل درآمد ہو سکے گا, اس میں کن لوگوں کی مدد درکار ہوگی؟ پلیز. فہیم, افسوس تو یہی ہو رہا ہے کہ معاشرے کے اندر ایک کہتا ہے ہرا, دوسرا کہتا ہے کالا, بحث برائے بحث چلتی رہتی ہے, حل کی طرف کوئی نہیں جا رہا. بات اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کی طرف آ جائیں, پرائیویٹ اسکول کی طرف کیوں بھاگتے ہو؟ آپ اپنے آپ کو سوچیں. آپ کو حیرت ہوگا, سندھ گورنمنٹ بہت اچھا انہوں نے ایک آفر کی تھی پرائیویٹ آرگنائزیشنز کو کہ آپ ایک اسکول اڈاپٹ کر لیں. ٹھیک ہے جی, کئی کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں, 450 تو پبلک لمیٹڈ آپ کی کمپنیاں ہیں, کتنے اسکولز اڈاپٹ ہوئے؟ ہم معاشرے میں تنقید کرنا بہت اچھی طرح جانتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم عملاً کیا کر رہے ہیں. اگر یہ فرق مٹانا ہے نا تو یہ تعلیم جو ہے نا, شروع کے جو آپ دیکھیں جاپان نے کیا کیا, شروع کے جو بچے کے جو 3 سال ہوتے ہیں, 6 سال کی عمر میں تعلیم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں, اور جو ایلیمنٹری کہتے ہیں 3 سال میں وہ کوئی نہیں سکھاتے ہیں کہ ABC نہیں سکھاتے, نہ انگلش سکھاتے ہیں, وہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا کس طرح اچھے انسان بنو گے. جب آپ اچھے انسان بنو گے نا تبھی تو تعلیم شروع ہوگی. ہمارے یہاں تو ایک ریس ہے, بچہ ماں پریگننٹ ہوتی ہے تو فکر مند ہوتی ہے میں اس اسکول میں ایڈمیشن کا نام لکھوانا ہے. 3 سال کے بچے کو پڑھایا جاتا ہے, بیٹا بولو دس از ریڈ ریڈ ریڈ, وہ ایک فورس بچے پہ لا رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں نظام کی باتیں؟ ہم تو یہیں سے لڑنا اور ایک دوسرے کے ریسزم پہ چلے گئے. ہمیں نظام کو تبدیل کرنا ہے تو اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. یہ جتنے بڑے بڑے لوگ جو کہہ رہے ہیں نا پرائیویٹ اسکول یہ وہ, آپ ایک کام کریں, جتنی فیکٹریاں ہیں ان کو کمپلسری کر دے کہ ایک فیکٹری جو بھی لگائے گا اس کو ایک اسکول کی کفالت کرنی پڑے گی, اڈاپٹ کرنا پڑے گا اور اس کو وہ معیار دینا پڑے گا. کیا انڈسٹریلسٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ مولوی صاحب میں آپ کی بات سے اس پہ اختلاف کروں گا. جب میں ٹیکس دے رہا ہوں ہر چیز پہ تو فیکٹری کی ذمہ داری نہیں میرے بچے کو تعلیم دینا, ریاست کی ذمہ داری ہے. میں اس چیز سے آپ سے اختلاف کروں گا. کل کو میرا باپ مر رہا ہے بیماری میں فیکٹری کے مالک کے پاس جاؤں, میرے باپ کا علاج کراؤں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, ریاست کرائے گی علاج. دیکھیں آپ کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز بحث برائے بحث کی ریاست کرائیں. ایک بات نہیں دیکھیں, جو پہلی ذمہ داری ہے نا ذمہ داری کس کی ہے؟ ندیم بھائی, پہلی ذمہ داری تو ریاست کی ہے. ریاست کی ہے, پر کرے گی. آپ ریاست کون ہے؟ حکومت کون ہے؟ میں ہوں, آپ ہے. کتنے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں؟ ہم ٹیکس دیتے ہیں 7 لاکھ لوگ, 10 لاکھ لوگ. کل ایک چھوٹی سی ریٹ پڑی ہے, ایک چھوٹے سے 16 گریڈ کے افسر کے گھر سے 350 کروڑ روپے نکل رہا ہے. آپ سمجھیے میری بات, پاکستانی کرنسی کس نے دیے؟ میں سمجھا, کرپشن ہو رہی ہے, ریاست اس کو روکے. ہمارا پیسہ لوگ کھا رہے ہیں, دوسرے ملکوں میں لے آ رہے ہیں, محل خرید رہے ہیں, جاگیریں بنا رہے ہیں, ہمارا بچہ بھوک سے مر رہا ہے. دیکھیں جو ریاست جو ہے, جو حکومت جو ہے وہ اس وقت کرپشن پہ, تعلیم پہ, صحت پہ اور یہ ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے ان ساری چیزوں کے اوپر کام کر رہی ہے, مطلب کوشش کر رہی ہے. اب دیکھیں یہ 70 سال پرانے 70 سال پرانے امراض ایک گولی سے ٹھیک نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, اس پہ ٹائم تو لگے گا, کوشش تو کر رہے ہیں نا. میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ہم اپنی رسپانسبلٹیز اون کرنا شروع کریں. ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے. حکومت ایک آدمی, حکومت اچھا کام کرتی ہے تو 10 ملا اس کے خلاف بات کرتے ہیں, اپوزیشن کچھ کرے گا. بھائی اچھی بات کو اچھی کہہ دو, بے شک میرا دشمن کیوں نہ ہو. مجھے یہ نہیں ہے کہ بات یہ تعلیم حاصل کرنی ہے تو بچپن سے اس کو یہ سکھائیں کہ اچھا انسان بننا ہے. حق اور یہ لڑائی کرنے کی بات نہیں ہے. آج جاپان اور امریکہ سے زیادہ خوفناک لڑائی کہیں نہیں ہوئی تھی, نسل کشی ہوئی تھی. تعلیم نے ان کو سکھایا ایک دوسرے سے کاروبار کرنا, محنت کرنا. آج ہم کشمیر کا حل نہیں کر سکتے. کیوں؟ ہم باتیں کر رہے ہوتے. جاپان اور امریکہ جتنا ظلم ہوا ہے نا کشمیر میں نہیں ہوا تھا. آج جاپنیز جو امریکنز کے ساتھ بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. انڈیا کیوں نہیں ہمارے پاس کام آتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرے؟ ان کی جہالت ہے. بات یہ ہے کہ ہم آج بھی آپس میں لڑ رہے ہیں. ایک فیصلہ ہوگا, ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں, فہیم فرقوں میں بٹ گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے تعلیم.
تعلیم ہمیں ایک چیز سکھاتی ہے, صرف حدیث اور سنتیں اسکول میں سکھانا شروع کر دیں گے, وہ آپ کو محبت سکھائے گی. بالکل صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں ڈاکٹر عقیل خانزادہ بول رہا ہوں ملتان سے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں اتنا 10 منٹ سے میں ویٹ کر رہا ہوں, میری بات سنیے, کیونکہ میں انٹرنیشنل امریکن ایوارڈ کے لیے نامزد ہوں, میں ریٹائرڈ ایڈیو ہیلتھ ہوں. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ کا, اور بے فضول بحث میں ہم اتنی دیر سے سن رہے ہیں. اگر حکومت چاہے, کوئی سی بھی حکومت ہے, 1 سیکنڈ کے اندر یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. اصل میں یہ خود ٹھیک نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ ہر چیز کے اندر سر اگر ٹھیک نہیں کرنا چاہتے تو پھر وہ بات کیوں کر رہے ہیں اس پہ؟ اچھا سنیں, آپ سنیں سر اس کا. نہیں وہ تو سن ہی رہے ہیں ہم. پاپولیشن ہے دیہاتوں کے اندر, یکساں تعلیمی نظام. اب یہ بڑے شہروں کی بات ہوتی ہے, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس, اس کے اندر 3 انڈیسیز ہیں. اس کے اندر پہلا جو ہے لانگیویٹی ہے کہ آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی کیا ہے, 0. دوسرا پھر ایجوکیشن آ جاتی ہے. تیسری پرچیزنگ پاور پیریٹی ہوتی ہے. ایجوکیشن کا تو یہ اتنا بیڑکار کیا ہے کہ ایف ایس سی کے اندر یہ دیکھیں. اچھا یہ بڑے سے بڑے آئے ہوئے تھے جو بات کر رہے تھے, ان سے ایک انسپیکشن میں پتا کریں کہ ان کے ڈیسک جو رکھے ہوئے بچوں کے لیے وہ پلس ہے, مائنس ہے, 0 ہے. اچھا ایک ڈاکٹر صاحب میری بات سنیے. ارے بات ٹائم کم ہے میرے ساتھ, آپ ہماری بات سنیے اور صرف اس بارے میں آپ بتائیے ہمیں. جی بتائیے. ایف ایس سی میں 1000 سے زیادہ نمبر لینے والے بچے جو اینٹی ٹیسٹ کی ہے, 40,000 فیس ہے 60,000 بچوں کو, کیوں یہ 3 ماہ کے بعد وہ کرتے ہیں, کیوں نہیں 1 ہفتے کے بعد وہ کرتے ہیں, کیوں پرائیویٹ اکیڈمیز کو یہ پروموٹ کیا ہوا اتنا زیادہ؟ ایجوکیشن تو کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, کسی کو کوئی کنسپچول اسٹڈی نہیں ہے. وہی کی وہی چیز ہے, چاہے 40,000 والی فیس ہو چاہے پرائیویٹ. اچھا ٹھیک ہے, بات سنیے. آپ ماشاءاللہ سمجھدار آدمی, پڑھے لکھے لگ رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ حل کیا ہے اس کا؟ اب گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک منٹ. آپ کی جو آواز ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بہت سے لوگوں تک پہنچ سکتی ہے. پازیٹیو استعمال کیجئے. آپ ماشاءاللہ مجھے بڑے ایک نفیس اور پڑھے لکھے انسان لگ رہے ہیں, مجھے حل بتائیے اس کا. سر اس کا حل ایک ہے کہ ایک آرڈر پاس کریں کہ سب جگہ یکساں تعلیم, یونیفارم, ساری چیزیں ایک ہو جائیں, چاہے جتنے بھی جو بھی کچھ, اور اچھے ٹیچرز کو رکھے جگہ جگہ پر. ڈنڈا لے کے نکل جائیں باہر سارے, مطلب وہ ڈنڈے کے زور پہ کروانا شروع ہو جائیں. جب پڑھے لکھے حلقوں میں بات انہوں نے اپنی منوانی ہے تو پہلے تو پیش کریں گے نا. سر 40,000 فیس دینے والے کتنے ہیں؟ 0.1 0.2% 3% ہوں گے لوگ, اس سے بھی کم ہوں گے. باقی لوگوں کا کہ 97% وہ کدھر جائیں گے؟ ان کی جو ٹھیک ہے, سارے پرائیویٹ سکول جو ہیں, سارے کالجز 40,000 فیس نہیں لیتے ہیں, بہت کم فیس بھی لیتے ہیں. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے سر کہ جتنے بھی پرائیویٹ سکولز ہیں, پرائیویٹ ادارے ہیں نا, انہی سے ہی آپ کے پڑھے لکھے لوگ نکل رہے ہیں. جو بھی تعلیم کی شرح آپ کو ملتی ہے نا یہاں پہ, وہ صرف پرائیویٹ سکول کی دین ہے. سرکاری سکول سے وہی ہے جو پڑھ چکے, بس اب وہاں پہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. ہم سرکاری اسکولوں میں نہیں پڑھے ہوئے, ہم ٹاٹو کے اسکولوں میں نہیں پڑھے ہوئے. سر آپ پڑھا سکتے ہیں, اب آپ کا بچہ سرکاری اسکول میں پڑھ رہا ہے؟ بالکل پڑھ رہا ہے. سرکاری اسکولوں میں سے 3 بچے میرے ڈاکٹر بن رہے ہیں اس وقت. آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اچھا سرکاری اسکول ملا ہوا ہے, ورنہ سندھ میں اور بہت سارے علاقوں میں اور بھی بلوچستان میں ایسے سرکاری اسکول ہیں جہاں پہ صرف تالے لگے ہوئے ہیں. سندھ کا تو آپ ایک سائڈ پہ کرتے ہیں, ادھر میں نے فائنل کے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ اپینڈکس کس سائڈ پر ہوتی ہے. سر میں اس وقت, سر دیکھیں بات سنیں, پنجاب میں بھی دانش اسکول ہیں اور بھی بہت سارے اسکولز ہیں, ہر جگہ پہ بنے ہوئے ہیں, پلوں کے نیچے بھی اسکول بنے ہوئے ہیں. ہم تو ایک پورے بڑے لیول پہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان بھر میں یہ مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں. پیرنٹس اگر ساتھ دیں, ساتھ رہیں, بچوں کے اوپر نظر رکھیں, تو سرکاری اسکول سے بھی نکل آتے ہیں اور سرکاری اسکول میں اچھے ٹیچر بھی پڑھاتے ہیں. جی بہتر, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. ایک فہیم بھائی کئی کے نظر رکھیں, ٹھیک ہے, سولوشنز کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو وہ بہتر ہوگا. آپ ایک بریک لیں, پھر اس کے بعد ہم سولوشنز کی بات کرتے ہیں. ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہمارے سارے چینلوں میں چلا کہ ہمارے پروفیسروں کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں باندھ کے ان کو گھسیٹ رہی ہے پولیس. جس ملک میں ٹیچروں کی یہ عزت ہوگی وہاں تعلیم کے ساتھ افسوس کی بات ہے. سر ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ثنا غوری صاحبہ کی رائے شامل کرتے ہیں. اس حوالے سے کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس. اچھا ثنا غوری صاحبہ, مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ جو سرکاری سکولز ہیں, کیا یہاں پہ کبھی او لیولز اور اے لیولز والی جو تعلیم ہے وہ دی جا سکتی ہے؟ پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ میں جب بھی آپ کے پروگرام میں آتی ہوں اور یہ ناظرین کے سامنے شیئر کروں کہ جب ہمارا وقفہ ہوتا ہے تو ہمارا موڈ جو ہے بڑی خوش گفتگو سے ہٹ کے جو ہے اور بہت سارے ایسے ٹاپکس پہ چلا جاتا ہے جو ہم آن ایئر نہیں کہہ سکتے. اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ہم نے بہت سی ایسی باتیں کی جو
آن ایئر کرنا بڑی سخت ہو جاتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے جہاں آپ اس کی تعلیم کی بات کر رہے ہیں اور او لیولس کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہ اسی صورت میں ممکن ہے جیسے ابھی انیشیٹو لیا گیا ہے، کہا گیا ہے، فیصلہ کرنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھایا گیا ہے کہ یکساں تعلیمی نظام ہوگا. اور جہاں او لیولس کی بات آتی ہے کہ جی اس طرح سے ہو جائے، میں اپنی بیٹی کا واقعہ مسئلہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور جیسے بہت سارے پیرنٹس کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا. میری سب سے چھوٹی بیٹی 6 سال کی ہے، اس کو ہم جو ہے مونٹیسری بھی ہم نے پڑھایا، کانوینٹ میں بھی پڑھایا، اس کے بعد ہم نے ایک اور اسکول میں بھی اس کو لے کے گئے، لیکن وہ بچی کسی صورت پڑھ ہی نہیں رہی تھی. اچھا چونکہ میں خود ایجوکیشن کے شعبے سے ہوں، اور اگر میری ہی بچی نہ پڑھے تو میں بڑی پریشان کہ اس کے ساتھ پرابلم کیا ہے. جس اسکول میں جاؤ وہاں پہ ایشوز ہیں، کہیں 2 اسکولز ہم نے کانوینٹ بھی چینج کروایا. پھر میں نے اس کا آئی کیو لیول ٹیسٹ کروایا 2 جگہ سے، سائیکیٹرسٹ کو دکھایا کہ ایشو کیا ہے. 3 لوگوں نے مجھے یہ رائے دی کہ بچی کا آئی کیو لیول نارمل سے بھی ہائی ہے، کیونکہ وہ اردو پوئٹری کرتی ہے، نظمیں لکھتی ہے، اتنی سی مطلب ایج میں وہ پوئٹری، اس کو اردو بولنا نہیں آ رہی لیکن اس کی رائمز بڑی اچھی ہیں، اس کی آبزرویشن بڑی اچھی ہے، اس کی بات ایسی ہے کہ برا والے گھر والے جا کے پوچھے گی ہمارے گھر میں چاند نہیں آیا، آپ کے گھر میں آج آیا ہے کہ نہیں آیا، اس طرح کی باتیں کرتی ہیں. لیکن پرابلمس انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ جو اسکولز کا سسٹم چل رہا ہے نا، اگر آپ نے ان جیسے بچوں کو اسکولز میں ڈال دیا تو یہ تو بچے آپ کے بچہ قتل ہو جائے گا، مر جائے گا، یہ زندگی بھر کے لیے اس کا کانفیڈنس ڈاؤن ہو جائے گا. اس سے تو بہتر ہے کہ آپ 8 سال اس بچی کو گھر میں رہ کے اپنے طور سے ایجوکیشن کروائیں، اپنے طور سے تعلیم دلوائیں، پھر اس کو او لیولز میں داخلہ کروا دیجیے گا اور وہاں پہ تعلیم دلوا دیجیے گا. مجھے اس وقت ریسرچ میں نے کی کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے یہاں. مطلب یہ صرف میرے بچے کا مسئلہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یکساں تعلیمی نظام، یہ یکساں نصاب، یہ اس کی وجہ سے یہ پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں. ہم نے 1000 طرح کی کتابیں رکھ دیں، ہم نے 1000 طرح کے نظام اس میں ڈال دیے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے. مطلب کہیں آپ کی اس کی ذہنی صلاحیتوں پہ بات ہی نہیں ہے. بچے کے دماغ میں لیٹرز گھوم رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، اس کو یہ نہیں پتا کہ لیٹر نکلے گا کیسے، پڑھے گا کیسے، کہیں پہ بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے. اچھا ویسے یہ تو حقیقت ہے کہ آپ مختلف جو ایجوکیشن بورڈز ہیں ان سے پڑھے ہوئے بچے جو ہیں ایک ہی گریڈ کے، آپ ان کو اکٹھا کریں اور آپ کو ہر بچے کا جو اس کا تعلیمی معیار ہے وہ الگ الگ نظر آئے گا. مطلب کچھ بہت اچھے ہوں گے، کچھ بالکل جو ہے، تو وہ فرق تو ہے. مطلب یہ جو نصاب جو ہیں الگ الگ ہونے سے بچوں کی تربیت میں، ان کی شخصیت میں فرق تو آتا ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے عطائی، ٹھیک ہے نا، اور ایک آپ اس کی اگر وہ کوئی اگر نیم حکیم اگر کسی کا علاج کر لے تو وہ بندہ جو ہے بیمار پڑ جائے گا. خود کش حملہ آور کہیں آ کے حملہ کر دے تو بندے مر جائیں گے. ایجوکیشن کا نظام ایسا ہے کہ جو اگر بچہ، آپ جس معاشرے کو خراب کر رہے ہیں نا، یہ آپ کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں اور کوئی اس پہ قدم اٹھانے والا نہیں ہے. آپ کے یہاں تو یہ ہو گیا کہ آپ نسلیں تباہ کر رہے ہیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے. صرف یہ جو آپ کا نصاب تعلیم یہ اگر یکساں ہو جائے گا تو مسائل ختم ہو جائیں گے. ایجوکیشن کی تربیت اگر ٹیچرز کی ہو جائے گی تو مسائل ختم ہو جائیں گے. ہم نے تو مزدور بنائے ہوئے. بالکل صحیح. ٹیچرز کے پاس ڈگری ہے، نالج نہیں ہے. اوکے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ٹیچنگ کے حوالے سے ایک یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ کوئی کسی بھی بچے سے اگر آپ پوچھیں نا تو اسے بڑے ہو کے پائلٹ بننا ہے، انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، ٹیچر کا کوئی ذکر نہیں کرتا ہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں وہ جب وہ اچھے اچھے مارکس لے کے بھی وہ جاتے ہیں مارکیٹ میں، اپنے اپنے شعبے میں نوکری کے لیے جاتے ہیں، اور عمومی طور پہ جب نوکری نہیں ملتی تو پھر انہیں جو ہے وہ ٹیچنگ کرنی پڑتی ہے. ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی آ رہی ہے. اچھی یونیورسٹی سے ایم بی اے کیے ہوئے لڑکے کو جب جاب 12,000 روپے کی آفر ہوتی ہے نا، اور اس کی والدین بتاتے ہیں، والدہ بولتی ہے بیٹا میں نے سارا زیور بیچ کے تمہیں یہ تمہاری سیمسٹر کی 70,000 روپے 6 بار یا 8 بار فیس بھری تھی، اور میرے پاس اب کچھ بھی نہیں، تم نے ہی کمانا ہے، تم نے ہمیں پالنا ہے. اور وہ 12,000 روپے کی تنخواہ سن کے وہ لڑکا پاگل ہو جاتا ہے کہ جی میں 3,000 روپے بائک کا پیٹرول بھروں گا آنے جانے کا، 50 روپے کا تو کھانا کھاؤں گا، 5,000 تو اس پہ لگ رہا ہے، گھر میں کیا دے گا 6,000 روپے. تو بڑا ظلم ہے یہ، تو ریاست کو سوچنا پڑے گا. اس کے پاس ریاست نہیں سوچے گی، ماں باپ کو سوچنا چاہیے. جب تعلیم دلا رہے تھے کیا وہ ڈگری دلا رہے تھے یا تعلیم؟ اگر اس کے پاس نالج ہوگی نا، آپ یقین کریں اسے 15,000 نہیں 15 لاکھ بھی کمائے گا وہ. بالکل صحیح. ہر آدمی چاہتا ہے اس شخص کو رکھے جو کسی اور سے زیادہ عقل مند ہو. بالکل صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، شامل کریں گے. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ ریاض خان بول رہا ہوں، ماڈل کالونی کراچی سے. ریاض خان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیا کہیں گے؟ بس سر یہ آپ نے آج پروگرام کیا ہے اور چیف جسٹس نے اس پہ ایکشن لے لیا ہے. جی آپ کو مبارکباد ہو. آپ جتنے مہمان ہیں، چیف جسٹس نے کہا ہے کہ جو ایک ایک کمرے کے
اسکول ہے اور ایک پاکستان میں ایک ایسی بھی عورت ہے جس کے 56 اسکول ہے. جی ہاں جی ہاں. تو اس کے بارے میں آج کا پروگرام جو ہے آپ کی آواز جو ہے اوپر جا چکی ہے اور بڑی اب تک کی بڑی کوشش ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا اور بہت سارے لوگوں کے فیملیز کے مسئلے جو بیچارے فیس نہیں دے پاتے. اب 25,000 جب ایک بچہ جو ہے وہ سرکاری اسکول میں جائے اور اس کا پڑوسی جو ہے وہ 25,000 کے فیس کے اسکول میں جائے, اس کے لیے گاڑی لگے, تو بڑا الگ الگ سا ایک وہ ہو جاتا ہے. بچے میں احساس محرومی جو ہے وہ بچپن سے آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ اس اسکول میں پڑھتا ہے, میں اس اسکول میں پڑھتا ہوں. اور سیکنڈلی یہ کہ انہوں نے یہ سسٹم کر دیا, یہ بھائی نے جس طرح بات کی کہ کاپی جو ہے وہ ہمارے سے ہی لینی ہے. جی ہاں جی ہاں جی. کاپی, پینسل, کتابوں سب پہ انہوں نے بزنس بنایا ہوا ہے. بالکل آج کے آپ کو یہ بڑا کریڈٹ جاتا ہے اب تک کو, اور آپ کو میرا دل بہت خوش ہوا کہ تھینک یو سو مچ. ایجوکیشن جیسے مسئلے پہ آواز اٹھائی. میرا سلام ہے آپ لوگوں کو اور پورے پاکستان کا سلام ہے آپ لوگوں کو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ ریاض صاحب. اچھا, اس پہ تھوڑی سی میں بات کروں گی. ایک اور جو ہمارے یہاں پرابلم ہے, یہ جو 56 اسکولس کی بات آ رہی ہے کہ خواتین کے کسی کا بہرحال نام لے لیا جائے گا فی الحال, لیکن یہ جو ادارے ہیں, یہ جو بڑے ادارے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی کتابیں بھی باہر سے ہسٹری, پاکستان کی ہسٹری, مسلمانوں کی ہسٹری لکھوانے کے لیے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت باہر سے ہسٹریز لکھوائی جا رہی ہیں. آپ بتا رہی تھی ابھی کہ انہی کی کتابوں میں محمد بن قاسم کو اور ٹیپو سلطان کو جو ان کے کردار اور جو بڑی شخصیات ہمیں بتائی گئی, کردار کشی کی گئی ہے ان کی, مختلف کیا گیا ہے ان کو. اس کے علاوہ اور بہت سے ایشوز ہیں. کچھ تو ایسی بھی کتابیں ہیں جس میں جو ہے مقبوضہ کشمیر اور جو اس کو شامل ہی نہیں کیا گیا ہے پاکستان میں, جو کشمیر ہمارا جو کشمیر ہے اس کو تو شامل ہی نہیں کیا گیا ہے جو کہ آپ کے جو یہاں پہ ہے, اور نہ ہی اس کی باؤنڈریز کو شو کیا گیا ہے جو کہ مقبوضہ کشمیر کی ہیں. یعنی کہ یہ آپ یہ سوچیں کون کر رہا ہے, کتنی بڑی پلاننگز ہیں جس کے پیچھے یہ بالکل پڑھایا جا رہا ہے. اور ٹیچرس کو یہ پیرنٹس بھی جانتے ہیں, لیکن پیرنٹس اسی طرح سے مجبور ہے جس طرح سے بیچ میں ہمارے یہاں کورٹ نے آرڈر دیے تھے کہ جون جولائی کی فیس آپ نہ بھریں, لیکن ہم بھر رہے ہیں, ہم مجبور ہیں, ہم بھر رہے ہیں. ہمیں ایک حل اس کا جو میرے ذہن میں آ رہا ہے, دیکھیں اگر گورنمنٹ تمام جو 80% جو گورنمنٹ سکولز ہیں اس کے اندر کیمراز لگا دیں, تو جو منسٹر, جو سیکرٹری بیٹھے ہوئے یا MCR جسے ہم کہتے ہیں نا, وہ جو کنٹرول روم بنا لیتے ہیں, ماسٹر کنٹرول روم, تو وہ تمام سکول میں کیا ہو رہا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ ہمارا مسئلہ کتابیں نہیں ہے, ہمارا مسئلہ ہے کہ تعلیم کس طرح سے بچوں کو ڈیلیور کر رہے ہیں. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ ندیم صاحب, دسانہ صاحبہ آپ کا بھی بے حد شکریہ, اور ظفر صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں, آپ تشریف لائے. بالکل صحیح بات کی میرے مہمانوں نے کہ جو ہمارا جو مسئلہ ہے وہ کتابیں نہیں ہے, ہمارا مسئلہ ہے تعلیم. اور تعلیم جو ہے وہ انسان کو انسان بناتی ہے, اور ہمیں بہتر تعلیم کے لیے جو بھی نصاب لاگو ہو, جس طرح کا بھی نصاب ہو, یکساں ہو, مگر اس میں انسانیت کے حوالے سے, اخلاقیات کے حوالے سے اس میں چیزیں شامل ہونا بہت ضروری ہیں اگر ہم نے پوری قوم کی تربیت کرنی ہے اور آنے والی نسلوں سے اگر ہمیں کوئی امید ہے. تو فہیم عباس کو اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت, آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.